کو چھونا تیری عادت سے ہوا چھوں، عباس کے ہوتے ہوئے زینب کی جدا چھوں، جب ہواؤں میں نبی محسوس کہ عباس کو سانس روک لیا عباس کو۔ یہ تھے خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد صاحب کے فرزند محسن سلم ہوں۔ آپ حضرات دعا فرمائیے کہ مولانا کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اسی طریقے سے یہ مولا کی مدح کرے۔ کل میں گزارش کروں خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد صاحب خدا کی خدمت میں تشریف لائیں اور اس خمسے کی آخری مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ نے سرکار سید الشہداء سوگواران امام مظلوم ہمارے قاری ندیم میاں کا بھی شکریہ جو تلاوت فرماتے ہیں۔ مسلسل جو مجالس کا سلسلہ جاری تھا، جس کی آخری مجلس ہے اور وقت کافی ہو چکا ہے، لہذا تمہید کی گنجائش نہیں ہے۔ میں مسلسل چہاردہ معصومین علیہ السلام کی تائید کے صدقے میں اور خصوصاً معصوم عالم جناب بطول حضرت فاطمہ الزہرا کی مدد کے سہارے سے آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ شورى میں آیت نمبر 23 میں اللہ نے جو اہل بیت کی مودت کو واجب کیا اور آل محمد علیہ السلام کی مودت کو رسالت کی اجرت قرار دیا، تو یہ قانون بنا کہ اب کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی کار اسلامی اس وقت تک جائز نہیں مانا جائے گا جب تک آل محمد کی مودت کی اجرت ادا نہ کی جائے۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اہل بیت اطہار سے مودت نہ کی جائے۔ اور اس مودت کی اہمیت کو اللہ نے قرآن میں آیت کے ذریعے بیان کیا اور پیغمبر اسلام نے مسلسل حدیثوں کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مودت کی اہمیت بیان فرمائی، اور اس کثرت سے پیغمبر نے اہل بیت کی مودت، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا عشق، اہل بیت کی ولا، اہل بیت سے تمسک کے لیے حدیثیں بیان فرمائیں کہ ملت مسلمہ میں کوئی ایک گروہ بھی ایسا نظر نہ آئے گا کہ جسے اعتراف مودت اہل بیت نہ ہو، جو یہ کہے کہ نہیں قرآن میں اہل بیت کی مودت کا ذکر نہیں ہے، جو یہ کہے کہ نہیں حدیثوں میں اہل بیت کی مودت کا ذکر نہیں ہے۔ تمام کلمہ پڑھنے والے اہل بیت کی مودت کا اعتراف کرتے ہیں۔ مسئلہ مودت اہل بیت کے انکار یا اعتراف کا نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مودت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے مگر اہل بیت کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مودت کو واجب مانتے ہیں
لیکن اہل بیت کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی فضائل اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں، مناقب اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں، تو رشتوں کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں کہ اہل بیت کی مودت کیوں واجب نہ ہو کہ وہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں۔ یہی میرا موضوع رہا۔ تو اہل بیت کی مودت کے وجوب کا سبب قرابت داری نہیں ہے۔ دیکھیں رشتے بھی محترم ہیں، میں عرض کر چکا ہوں، مگر رشتے ہی محترم نہیں ہیں۔ اہل بیت کی مودت صرف اس وجہ سے واجب نہیں کی گئی کہ یہ پیغمبر اسلام کے رشتہ دار ہیں، اور اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ جس قرآن میں اللہ نے اہل بیت کی مودت کو واجب کیا ہے، اسی قرآن میں پیغمبر اسلام سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ کی اطاعت کو واجب کیا۔ قرآن میں پیغمبر کی اطاعت واجب ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اہل بیت کی مودت واجب ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت کو، پیروی کو کیوں واجب کیا؟ وہ جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں، کیا اس وجہ سے واجب کیا گیا؟ وہ جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں، کیا اس لیے واجب کیا گیا؟ دیکھیں بڑا مرتبہ ہے جناب عبد المطلب کا، بہت بڑا رتبہ ہے جناب عبداللہ کا، لیکن پیغمبر کی اطاعت کا سبب کیا ہے؟ کیا اس لیے ان کی اطاعت واجب ہے کہ وہ جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں؟ کیا اس لیے ان کی اطاعت واجب ہے کہ وہ جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ کہا نہیں، رشتے اپنی جگہ۔ یہ جو نبی کی اطاعت واجب ہوئی ہے، یہ نہ عبد المطلب کا پوتا ہونے کی وجہ سے، نہ عبداللہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، یہ ہے اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے۔ اور ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا، تو اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کو رشتے کی وجہ سے واجب نہیں کیا، رسالت کی وجہ سے واجب کیا۔ تو جیسے رسول کی اطاعت رشتے کی وجہ سے واجب نہیں ہے، رسالت کی وجہ سے واجب ہے، ویسے ہی اہل بیت کی مودت رشتے کی وجہ سے واجب نہیں ہے، ولایت کی وجہ سے واجب ہے۔ مل کے صلوات بھیجے تو بات کروں۔ ماشاء اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی دور دور سے مومنین تشریف لاتے ہیں اور بہت متوجہ ہو کے سن رہے ہیں، میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، میرا دل بڑھا رہے ہیں۔ میں آپ تک کچھ پیغامات پہنچا رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آج آخری مجلس ہے، لہذا دامن وقت کے اندر میں اپنا پیغام پہنچاؤں، لہذا سارا مجمع آمادہ ہو جائے تو میں گفتگو شروع کروں۔ اس کے لیے آخر آدمی تک بآواز بلند صلوات بھیجے محمد۔ کہاں نبی کی اطاعت رشتے کی وجہ سے واجب نہیں ہے، بر بنیاد رسالت ہے، ویسے ہی اہل بیت کی مودت صرف رشتوں کی وجہ سے واجب نہیں ہے، بر بنیاد امامت ہے، بر بنیاد ولایت ہے، بر بنیاد عصمت ہے۔ حالانکہ رشتے بھی محترم ہیں، اور جیسے رشتے ان کے ہیں، نہ ان کے جیسے عہدے کہیں ملتے ہیں، اور نہ ان کے جیسے رشتے کہیں ملتے ہیں۔ اور جو فرمائیے گا جیسے عہدے اہل بیت کے ہیں، ایسے عہدے بھی نظر نہیں آتے، اور جیسے رشتے اہل بیت کے ہیں، ایسے رشتے بھی نظر نہیں آتے۔ مولا علی کا نبی سے کیا رشتہ؟ نبی کے داماد بھی ہیں علی، سیدہ کے شوہر بھی ہیں علی، نبی کے نواسوں کے باپ بھی ہیں علی، تو رشتہ ہے دامادی کا۔ مگر دنیا میں یہ واحد داماد ہے جسے بیٹی کے باپ نے منتخب نہیں کیا، اللہ نے منتخب کیا۔ پوری کائنات کا واحد داماد ہے جس کو چننے کا اختیار بیٹی کے باپ کو نہیں دیا گیا۔ آواز آئی تم نہ چنو، ہم ستارہ بھیجیں گے۔ دیکھیں یہ پہلا داماد ہے جس کا رشتہ لے کے ستارہ آیا، تو جو بنائیے گا ایسا رشتہ ڈھونڈے نہیں ملے گا۔ اچھا وہ ستارہ جو رشتہ لے کے آیا وہ بھی ایسا اہم ہوا کہ وہ لد اذا ہوا
اللہ اس ستارے کی قسم کھا رہا ہے. کروڑوں ستارے ہیں مگر کسی کی قسم نہیں کھائی سوائے اس کے جو در علی پر جھک گیا. سمجھایا قسم اسی کی کھائی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اور محبت کے لائق وہی ہوتا ہے جس کی جبین در علی پر ہوتی ہے. توجہ آپ کی ہو جائے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. دنیا کا واحد داماد کہ جسے خود اللہ نے چنا ستارہ بھیج کے چنا. اب رشتہ طے ہوا, تاریخ اب طے ہوئی, آج کا دن طے ہوا. یہ دنیا کا پہلا رشتہ بنا جس کے دو نکاح ایک ساتھ ہوئے. ایک زمین پر ہوا, ایک آسمان پر ہوا. مجمع ہے زمین پر نکاح پڑھانے والا رحمت للعالمین, آسمان پر نکاح پڑھانے والا رب العالمین. نہ رشتے ایسے کہیں نہ عہدے ایسے کہیں. زمین پر جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ رحمت للعالمین, آسمان پر جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ رب العالمین. دو نکاح پڑھانے والے, ایک رحمت للعالمین ایک رب العالمین. تو جن دو کا نکاح ہے ان میں ایک سیدۃ النساء العالمین, ایک حضرت امیر المؤمنین. ایسے رشتے جیسے ان کو ملے ایسے رشتے بھی نہیں ملتے. آسمان پر خود نکاح پڑھا رہا ہے, زمین پر نبی نکاح پڑھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی نبی کے داماد کا نکاح ہے, نبی کی بیٹی کا نکاح ہے, نبی کے داماد کا نکاح ہے, نبی کی بیٹی کا نکاح ہے. اس کا مطلب قانون بن رہا ہے کہ جو جتنا اہم ہوتا ہے اس کا نکاح پڑھانے والا اتنا ہی اہم ہوتا ہے. سمجھنے میں کہانی جا رہا ہوں آپ کو, جو جتنا اہم ہوگا اس کا نکاح پڑھانے والا بھی اتنا اہم. پالنے والے اگر آسمان پر نکاح پڑھانا تھا تو ایک نبی چوتھے آسمان پر بیٹھا ہے, عیسیٰ. آسمان پر اگر نکاح پڑھانا تھا تو عیسیٰ سے پڑھوا دیتا علی کا نکاح. زمین پر نکاح پڑھانا تھا تو خضر نبی موجود ہیں, ان سے پڑھوا دیتا نکاح. لیکن نہ آسمان پر عیسیٰ کو چنا نہ زمین پر خضر کو چنا. ایک طرف سے خود, ایک طرف سے نبی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بیٹی کا نکاح ہے. تو جو نبی کی بیٹی کا نکاح نبیوں تک سے نہ پڑھوائے وہ نبی کا نکاح کافر سے پڑھوائے. رشتہ بھی ایسا کسی کو نہیں ملتا. اب میں آپ کو حدیث پیغمبر سناتا ہوں, گفتگو کا آغاز ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا, اے علی, اللہ نے 3 فضیلتیں مجھے دی اور 3 فضیلتیں تمہیں دی. جو 3 فضیلتیں مجھے ملی اس میں تمہیں شریک کر دیا, مگر جو 3 فضیلتیں تمہیں ملی اس میں مجھ کو شریک نہیں کیا. جیسے شیعہ کتابوں میں نہیں ہے, غیر شیعہ کتابوں میں بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا, اے علی, اللہ نے 3 فضیلتیں مجھے دی مگر اس میں تم شریک ہو. 3 فضیلتیں اللہ نے تمہیں دی اس میں شریک نہیں. مولا علی نے پوچھا, یا نبی اللہ, وہ 3 فضیلتیں آپ کی کون سی ہیں جس میں شریک ہوں؟ کہ ایک فضیلت اللہ نے مجھے یہ دی کہ صاحب لوا بنایا. لوا علم کو کہتے ہیں, اور وہ علم جو روز محشر اٹھے گا. فرمایا اللہ نے مجھے صاحب لوا بنایا, ایک فضیلت. مالک کوثر بنایا, دوسری فضیلت. مالک جنت و جہنم بنایا, تیسری فضیلت.
کہ یہ 3 فضیلتیں اللہ نے مجھے دی، مگر اس پہ تم بھی شریک۔ صاحب لواء مجھے بنایا، علمدار لواء تمہیں بنایا، مالک کوثر مجھے بنایا، ساقی کوثر تمہیں بنایا، مالک جنت و جہنم مجھے بنایا، قاسم جنت و جہنم تمہیں بنایا۔ تو میری فضیلتوں میں تمہیں شریک کر دیا، مگر تمہیں 3 فضیلتیں جو ملی اس میں شریک نہیں۔ مولا علی نے کہا یا نبی اللہ وہ کیا فضیلتیں ہیں؟ کہ تم کو جیسا حسن ملا مجھ کو ویسا نہیں ملا، تمہیں میرا جیسا حسن ملا مگر مجھے ایسا حسن نہیں ملا، تمہیں جیسی زوجہ ملی مجھے ایسی زوجہ نہیں ملی، تمہیں جیسے بیٹے ملے مجھے ایسے بیٹے نہیں ملے۔ کہاں ہوگا ایسا رشتہ علی کے حسن جیسا؟ نبی کہہ رہے میرا حسن بھی نہیں، علی کی زوجہ جیسی میری زوجہ بھی نہیں۔ بھائی نبی نے کہا ہے میری زوجہ بھی کوئی سیدہ جیسی نہیں، میری ازواج میں بھی کوئی سیدہ جیسی نہیں، حالانکہ نبی کی ازواج میں خدیجہ جیسی بھی ہے۔ سنیے گا، جس کی دولت سے نبی کو غنی بنایا مگر نبی کہنے خدیجہ بھی سیدہ جیسی نہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جس سے اولاد ہوئی جب وہ سیدہ جیسی نہیں تو جس سے ہوئی نہیں۔ فرمایا جیسے تمہیں بیٹے ملے اللہ نے مجھے بیٹے نہیں دیے، فرمایا تمہاری فضیلت میں مجھ کو شریک نہیں کیا، میری فضیلت میں تم کو شریک کیا۔ اب یہ لکھنؤ کا مجمع ہے نا، فرمایا میری فضیلت میں تم شریک ہو مگر تمہاری فضیلت میں شریک نہیں۔ بارے مزاج خدا جیسے خود کو وحدت میں لا شریک رکھا، علی کو فضیلت میں لا شریک خود وحدت میں لا شریک، علی فضیلت میں لا شریک، نبی جیسا علی کی فضیلت میں شریک نہیں، تو کوئی ایسا ویسا شکر رہیے گا۔ ایسا رشتہ کسی کا نہیں، جیسا خود مجھے ملا تمہیں ملا ایسا خود مجھے نہیں ملا، جیسی زوجہ تمہیں ملی ایسی زوجہ مجھے نہیں ملی، جیسے بیٹے تمہیں ملے۔ اب یہ مجھے ذرا آپ کو محنت کروانا ہے، جیسے بیٹے مجھے ملے تمہیں ملے ویسے مجھ کو بھی نہیں ملے۔ علی کو جیسے بیٹے ملے نبی کہہ رہے مجھے بھی نہیں ملے، علی کو کیسے بیٹے ملے؟ اب سنیے گا آج کا قیمتی تحفہ ہے، علی کو کیسے بیٹے ملے؟ ایسے بیٹے ملے کہ مکان میں ہیں تو علی کے بیٹے ہیں، اور مباہلہ کے میدان میں ہیں ابنانا و ابناکم، مکان میں ہیں علی کے بیٹے اور مباہلے کے میدان میں ہیں ہم اپنے بیٹے لائیں تم اپنے بیٹے لاؤ۔ علی کے بیٹے علی کی گود کے جھولے سے اٹھائے گئے، نبی کی گود کے گہوارے میں لٹائے گئے۔ سلامات بابا نے بران بھیجے بھائی آپ سنیے گا میں کہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔
ایسے بیٹے کے مکان میں ہیں علی کے بیٹے، اور جس دن سے مباہلے کے میدان میں آئے نبی کے بیٹے۔ عیسائیوں کے سامنے علی کے بیٹوں کو نبی کا بیٹا بنا کے بھیجا، عیسائیوں کے سامنے۔ کن عیسائیوں کے سامنے؟ جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانا چاہ رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں آپ کہاں تک چل سکتے ہیں میرے ساتھ۔ عیسائیوں سے ناراض ہے، کیوں اللہ؟ اسی لیے تو ناراض ہے کہ وہ عیسیٰ کو اس کا بیٹا کہے، تو پالنے والے عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنانے پر تیار نہیں۔ میرا ساتھ دیجیے گا، پہلے لکھے لوگ مجھے سنتے ہیں اللہ جعفر امام صاحب قبلہ تقی صاحب بیٹھے ہوئے، یہ بہت بزرگ میرا حوصلہ بڑھاتے، میری ہمت افزائی فرماتے، میں آپ کی موجودگیاں پا رہا ہوں۔ عیسائیوں سے ناراض ہے کہ عیسیٰ خدا کو اس کا بیٹا کہتے، بنا لے پالنے والے، تیرا نبی ہے عیسیٰ، اپنا بیٹا بنا لے۔ ارے جناب صالح پیغمبر کی اونٹنی کو اپنا ناکا بنا لیا، صفا و مروہ کی پہاڑیوں کو اپنی نشانی بنا لیا، بے مکان ہوتے ہوئے کعبے کو اپنا مکان بنا لیا، علی کی آنکھوں کو اپنی آنکھیں بنا لیا، علی کے کانوں کو اپنا کان بنا لیا، علی کے چہروں کو اپنا چہرہ بنا لیا۔ عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لے، نہیں بناتا، اور انہی کے سامنے علی کے بیٹوں کو نبی کا بیٹا بنائے دے رہا ہے۔ علی کیا ہوئے؟ ایسا پارٹیشن ہوا کہ کچھ حصہ خدا نے اپنے لیے رکھ لیا، کچھ حصہ نبی کو دے دیا، آنکھیں اپنی بیٹے ان کے، چہرہ اپنا بیٹے ان کے۔ توجہ فرمائیے گا، عیسیٰ کو اپنا بیٹا ماننے پر تیار نہیں، اور نبی سے کہا اپنا آنا و ابناکم، علی کے بیٹے نبی کے بیٹے، معاملہ کیا ہے؟ میری محنت عزیز و رائے نہ جانے جا، یا علی میرے اس بات کو آسان کیجیے، ان کے دلوں تک میں پہنچا سکوں، آپ کے چاہنے والوں کے دماغوں تک میں منتقل کر سکوں اس پیغام کو کہ عیسیٰ کو اپنا بیٹا ماننے پر تیار نہیں، اور مولا علی کے بیٹوں کو نبی کا بیٹا بنا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ دیکھو سمجھو، اگر عیسیٰ کو ہم نے اپنا بیٹا بنا لیا تو توحید کی توہین ہے۔ اگر عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا تو توحید کی توہین ہے، اور علی کے بیٹوں کو نبی کا بیٹا نہ بنایا تو نبی کی توہین ہے۔ پہنچ رہا ہے میرا پیغام؟ اگر انہیں بیٹا بنایا تو توحید کی انسان، ان کو نبی کا بیٹا نہ بنایا تو نبی کی انسان، اس لیے کہ اللہ کی نسل کا ہونا اللہ کی توہین ہے، اور نبی کا بے نسل ہونا نبی کی توہین۔ اس نقطے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، نبی کا بے نسل رہنا نبی کی توہین ہے، اس لیے کہ کافر تانے دیتے ہیں کہ یہ ابتر ہے، یہ ابتر ہے، یہ ابتر ہے۔ وہ کہتے ہیں ابتر، وہ ہم نے وعدہ کیا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے وعدہ کیا انا اعطیناک الکوثر۔ مباہلے میں علی کے بیٹوں کو نبی کا بیٹا نہیں بنایا جا رہا ہے، کل کوثر کی تصویر دکھائی کون کیا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد،
मुश्किल कुशा अली। और किया आपने भाई, अगर ईसा को अपना बेटा मान लेता मोहम्मद तो तौहीद गई। अगर अली के बेटे नबी के बेटे न बनाए गए तो नबूवत गई। अगर हसनैन मुबाहले में न आते तो कुरान में अब्तर रहता, कल कौसर न रहता। नया तवज्जो है आपकी। मुबाहले में नबी के बेटे, अली के बेटे, नबी के बेटे बने, यहां से बने आले मोहम्मद, औलाद मोहम्मद। दुनिया जो पूछती है कि नवासे के बेटे आल कैसे हो गए, नवासे आल कैसे हो गए, बेटी के बेटे औलाद कैसे हो गए, ये पूछना चाहिए था मुबाहले के ईसाइयों को। अरे भैया, बदली हुई इंजील पढ़ने वाले समझ गए, कुरान पढ़ने वाले न समझ पाए कि औलाद मोहम्मद कैसे, नस्ल तो बेटे से चलती है, पोते से चलती है, ये नवासे औलाद कहाँ से हो गए। तो ये एतराज हुआ था एक दुश्मन अहले बैत मूसी के यहाँ, नाम था हज्जाज। जनाब यहिया गिरफ्तार करके लाए गए, मौला अली के चाहने वाले, हाथों में रस्सियां बंधी। हज्जाज ने पूछा यहिया का जुर्म क्या है। का हज्जाज चौराहे पर खड़े हुए कह रहे थे कि हसन और हुसैन औलाद नबी हैं, नबी के बेटे हैं, आले मोहम्मद हैं, जो उनको औलाद नबी कहते हैं। हज्जाज ने कहा तुम उनको कहते हो कि खाली कहता नहीं हूँ, दिल से मानता भी हूँ, दिल से मानता भी हूँ। तो कहा कि यहिया, या तो अभी कुरान से साबित कर दो वरना हम तुम्हारा सर काट लेंगे। यहिया ने आंखों में आंखें डाली, कब बदतमीजी से बात न कर, हम अली के चाहने वाले हैं, दलील देने में दबते नहीं हैं, सर देने में डरते नहीं हैं। ये किसी अदाखाने इमाम बाड़े की बात नहीं है। तने हुए खंजर, चमकती हुई शमशीरें, लपकते हुए नेज़े, सुलगती हुई आंखें, दहकते हुए चेहरे, दुश्मनों का मजमा, एक अली का चाहने वाला पैगाम दे रहा है कि अली का चाहने वाला माहौल से नहीं बदलता है, माहौल को बदलता है। साथ चलने का बुलाने की रामी हो तो कहा अच्छा साबित करो, साबित करो कि औलाद मोहम्मद है, मगर आयत मुबाहिला न पढ़ूंगा। हज्जाज कह रहे साबित करो मगर आयत मुबाहिला न पढ़ूंगा। ऐसा समझ आता है जैसे एक आयत ही आले मोहम्मद के हक में बोलती है, उसे पता ही नहीं कि कुरान की हर आयत सिजदा है। अहले बैत ही के लिए बोलती रहती है, उन्हीं के लिए जबान खोलती रहती है। तो जनाब यहिया ने कहा तुझे कुरान याद है, कुरान पढ़ा है का पढ़ा है, कदा सूरह अनाम सुनाना। अब जो उसने सूरह अनाम सुनाया वो वहां पर आया जहां पर अंबिया का सिलसिला बयान किया गया। जनाबे मूसा और जनाबे नूह होते होते जनाबे ईसा तक जिक्र आया, और फिर उस तरतीब के एतबार से ये साबित होता है उस आयत में कि जनाब ईसा औलाद नूह है। कब ठहर जा यहिया, ठहर जा हज्जाज, ये क्या बातें हैं, ये क्या शजरा है, ये क्या रिश्ता है। ये जो सूरह अनाम में सिलसिला बयान हुआ नबियों का, इनमें कौन किसका दादा है और कौन किसकी औलाद है। तो कहा भाई ये सूरह अनाम है, सूरह अनाम में अल्लाह ने जनाब नूह को जनाब ईसा का दादा कहा है और जनाब ईसा को जनाब नूह की औलाद कहा है। कहा हज्जाज ठिठका तो नहीं, अटका तो नहीं, भूला तो नहीं, निस्यान तो नहीं हुआ, हिज़यान तो नहीं बक रहा है। क्या नहीं मैंने संभल के पढ़ा, मैंने ठहर के पढ़ा, क्या जरा जोर से बता। क्या भाई अल्लाह सूरह अनाम में जनाब नूह पैगंबर को जनाब ईसा का दादा कह रहा है और जनाब ईसा को जनाब नूह की औलाद कह रहा है। यहिया ने कहा हज्जाज क्या बातें करता है, जब ईसा के बाप ही न थे तो दादा कहाँ से आ गए। जब ईसा के बाप ही न थे तो दादा कहाँ से आ गए।
وہ مریم کی وجہ سے کا اتنی سی بات نہیں سمجھتا، وہ مریم کی وجہ سے اولاد نوح ہو گئے، یہ فاطمہ کی وجہ سے اولاد تو جیسے رشتے ان کو ملے ایسے رشتے بھی کہیں نہیں ملتے۔ اگر خالی رشتوں ہی کو رکھا جائے تو رشتے بھی عہدوں سے بڑے ہیں، دوسروں کو وہ عہدے نہ ملے جو ان کو رشتے ملے، نہ ان کی زوجہ جیسی کسی کی زوجہ، نہ ان کے بیٹے جیسے کسی کے بیٹے۔ افضا ان کی والدہ کی بارگاہ میں آ جائیے، فاطمہ بنت اسد ماں ایسی کہ نبی نے اپنی ماں کہا، مولا علی کی ماں کو ساری کتابوں میں ہے کہ نبی اپنی ماں کہتے تھے، امت کی ماں ہونا اور ہے، نبی کی ماں ہونا اپنی ماں کہتے تھے، جس کو مولا علی کی والدہ کو جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کہتے تھے۔ فاطمہ بنت اسد جو علی کی ماں ہے تو ابو طالب کی زوجہ بھی تو ہے، تو جب علی کی ماں نبی کی ماں ہے تو ابو طالب کیا ہوں گے؟ خدائے قسم، نہ علی جیسی کسی کی ماں ملتی ہے، نہ علی جیسا کسی کا باپ ملتا ہے، دشمن کا تو ملتا ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ایسا ویسا کیسا ملتا ہی نہیں۔ اللہ نے گرامی باپ ایسا کہ 3 سال شیب ابی طالب نے مسلسل نبی کو بستر سے ہٹایا، کبھی مولا علی کو لٹایا، کبھی جناب عقیل کو لٹایا، کبھی جناب طالب کو لٹایا، کبھی جناب جعفر کو لٹایا۔ یہ طریقہ حفاظت، اب دیکھتا ہوں صاحب عرفان بیٹھے ہیں کہ نہیں، یہ طریقہ حفاظت جو ابو طالب نے اختیار کیا تھا، شب ہجرت وہی پیغمبر نے اپنا لیا۔ آپ چاہے جیسے سنیں، اب تو میں ضدیا گیا ہوں کہ میں یہاں سے گروں گا نہیں۔ وہ طریقہ حفاظت جو جناب ابو طالب نے اختیار کیا، شب ہجرت وہی طریقہ نبی نے اختیار کیا۔ جس کی سیرت پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، وہ ایک کافر کی سیرت پر عمل کرنا۔ یہ طریقہ حفاظت کے بستر پر نبی کی جگہ علی کو لے جانا، یہ ہے ابو طالب کا طریقہ حفاظت۔ اب چاہے جیسے سنیے گا، میرا کام پڑھنا ہے، آپ کی ذمہ داری میں نہیں لیتا، میری ذمہ داری آپ نہیں لیتے تو آپ کی ذمہ داری میں چھوڑوں، میرا کام پڑھنا ہے، سننا آپ کا کام ہے۔ ابو طالب نے یہ طریقہ حفاظت نکالا، ایسا پرفیکٹ طریقہ کہ خدا نے بھی شب ہجرت نبی کو یہی کرنے کا حکم دیا کہ جس طریقے سے ابو طالب تم کو بچاتے تھے، آج اسی طریقے سے تم اپنے کو بچاؤ۔ جو ابو طالب کا طریقہ وہی تم کرو۔ طریقہ حفاظت ابو طالب اختیار کیا، اور اسلام میں طریقہ حفاظت کی بھی اہمیت ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ جنگ خندق میں پیغمبر نے کہا کہ اگر یہ کافروں کا لشکر آ گیا تو مدینے کی بے عزتی ہو جائے گی، مدینے کی بے حرمتی ہو جائے گی، کوئی طریقہ حفاظت کا کسی کے پاس؟ تو جناب سلمان کھڑے ہوئے کہ ہمارے ایران کا طریقہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف خندق کھود دیجئے۔ طریقہ حفاظت بتایا سلمان نے، مدینے کا طریقہ حفاظت، مدینے کو بچانے کا طریقہ بتایا سلمان نے۔ مگر اس طریقے کو سن کے نبی چپ نہیں ہوئے، کہا سلمان منا اہل البیت۔ ارے بھائی چاہے جیسے سنیے، فیصلہ کیجئے، جو مدینے کے طریقے حفاظت کو بتائے وہ تو منا اہل البیت ہو جائے، جو شاہ مدینہ کو بتائے۔
میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا میں چاہتا ہوں ایسی مجلس سے پڑھنا شروع کروں کہ جو خالی کانوں تک محدود نہ رہے بلکہ دماغوں کے مکانوں میں دلیلیں بن کے مکین ہو جائے اور میرے نوجوانوں کے کام آئے. تو صرف رشتوں کی نظر سے یہ نہیں ہے عہدوں کی وجہ سے, مگر رشتے بھی ایسے کہ خدا کی قسم ایسے رشتے بھی نہ ملیں گے. ارے رشتے بھی ایسے ہیں کہ میں نے پہلی ہی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر ان سے مودت نہ ہو تو جائز رشتے جائز ہی نہیں ہوتے. اگر ان کی عداوت آ جائے تو پھر رشتے پہچان بھی نہیں آتے. رشتے بھی انہی کی وجہ سے نہیں. اگر ان سے عداوت ہو جائے تو پھر رشتے بھی بھول جاتے ہیں لوگ. ایسا بھولتے ہیں کہ بھائی کو بھیجا جاتا ہے کہ بہن کو ہماری سے نکالو, اور بہن کہتی ہے علی نے نامحرم کو بھیج دیا. رشتے مگر مین سبب ہے وہ عہدہ, اور اس میں ہے عہدہ ولایت, جس پر میں نے گزشتہ برس 5 مجلسیں یہاں پڑھی, 10 مجلسیں بمبئی میں پڑھی. مسلسل جہاں جہاں بیوی کے صدقے میں گیا, ابھی انگلینڈ گیا, وہاں بھی اسی ولایت سے پڑھ کے آیا. اس لیے کہ یہ ولایت کا عہدہ ہی سب سے اہم عہدہ ہے. ولایت کا عہدہ اتنا اہم عہدہ ہے کہ بس آخری بات سن لیجئے. اتنا اہم عہدہ ہے ولایت کا کہ اللہ کا نام ہے رحمان. رحمان کا مطلب رحم کرنے والا. اللہ کا نام ہے رحیم. رحیم کا مطلب رحم کرنے والا. اللہ کا نام ہے رازق. رازق کا مطلب رزق دینے والا. خالق. خالق کا مطلب خلق کرنے والا. خبیر خبر رکھنے والا. تواب توبہ قبول کرنے والا. اب میں بہت جھنجلا کے کہتا ہوں اس لیے کہ میں نے کتاب میں ولایت کے لیے ساری دلیلیں بھی دے دی ہیں. تشہد میں یہ کیوں پڑھنا چاہیے اور کیوں پڑھا جاتا ہے اس کے لیے میں نے علماء کے فتوے بھی دے دیے. اب میں علماء کو چیلنج کرتا ہوں, رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا, خالق کا مطلب خلق کرنے والا, رازق کا مطلب رزق دینے والا. مجھے بتائیے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اللہ کے ہر نام کا کوئی مطلب ہے. تواب کا مطلب توبہ قبول کرنے والا. علیم کا مطلب سب کچھ جاننے والا. مصور کا مطلب تصویریں بنانے والا. حی کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والا. قدیم کا مطلب ہمیشہ سے ہونے والا. میں بیٹھا ہوں, کل باہر چلا جاؤں گا, 2-3 دن بعد پھر نازل ہو جاؤں گا. مجھے عالم دین سے علماء سے دماغ کی اپج نہ بتائیے گا, امام کی حدیث سنائیے کہ اللہ کا کیا مطلب ہے. بتائیے مجھے اللہ کا کیا مطلب ہے. رحمان کا مطلب رحیم کرنے والا, کریم کا مطلب کرم کرنے والا. اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جب چھٹے امام جعفر صادق سنیے گا آخری آدمی تک, چھٹے امام کی خدمت میں جانے والا پہنچا تھا حضرت رحمان کا مطلب کا رحم کرنے والا, رحیم کا مطلب کا رحم کرنے والا, خالق کا مطلب خلق کرنے والا, رازق کا مطلب رزق کرنے والا. چاہنے والے نے ہاتھ جوڑے کا حضرت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ امام اپنی جگہ سے اٹھے کہ اللہ کا مطلب ہے علی کی ولایت کو واجب کرنے والا.
حیدر دیکھیے 5 دن گزر گئے نہ میں نے نعرے لگائے نہ نعرے لگوائے، لیکن یہ آخری بات تھی لہٰذا سب پر واجب ہے، اس لیے کہ یہ ہاتھ 2 ہی کام کے لیے دیے گئے، یا تو علی کی ولایت کی تائید کے لیے دیے گئے یا ابا علی کی تمنا کے ماتم کرنے کے لیے دیے گئے۔ آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سنیے مجلس تمام ہو گئی آج کی۔ علی مولا علی مولا بھائی، اللہ کا مطلب ہے علی کی ولایت کو واجب کرنے والا۔ میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں، افسوس افسوس ان پر کہ جو لباس کو دیکھ کے عالم سمجھتے ہیں لوگوں کو۔ میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، جناب سیدہ کے بچوں کی قسم کھا رہا ہوں، ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو پلر ہے شیعت کا، جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا، جن کی کتاب ہے من لا یظہر الفقیہ، جن کی کتاب ہے عیون اخبار رضا، شیخ صدوق پلر ہے، پلر شیعت کے، جن کے باپ نے دعا منگوائی تھی تو امام زمانہ نے کہا تھا جاؤ تمہارے 2 بیٹے پیدا ہوں گے جو ہمارے ناصر و مددگار ہوں گے، جن میں ایک کا نام شیخ صدوق ہے۔ شیخ صدوق، ان کی کتاب ہے التوحید، یہ حدیث التوحید میں موجود ہے۔ شیخ صدوق کی کتاب التوحید میں موجود ہے کہ امام سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کا کیا مطلب ہے تو آپ نے الف کا، لام کا، ہے کا الگ الگ مطلب بتایا اور فرمایا اللہ کا مطلب ہے علی کی ولایت کو واجب کرنے والا۔ تو ہم نے رحمان کہا رحم کرنے والا، کریم کہا کرم کرنے والا، تو اللہ کہا مطلب کیا ہوا علی کی ولایت واجب کرنے والا۔ اب اگر علی کا نام نہیں لینا ہے نماز میں تو علی ولی اللہ بعد میں چھوڑو، اللہ اللہ پہلے۔ اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام دیوانوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام خط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام سمجھنے کے لیے آئے، جو کہیے وہ سمجھ کے کہیے۔ اسے رحمان کہا تو سمجھیے وہ رحم کرنے والا ہے، کریم کہیے تو سمجھیے وہ کرم کرنے والا ہے، تو اللہ کہیے تو سمجھ بوجھ کے کہیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ سمجھے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ علی کی ولایت واجب کرنے والے، یہ علی کی ولایت واجب، یہ علی کی ولایت۔ بڑی قدر کرتا ہوں علماء کی، بڑی قدر کرتا ہوں علماء کی، علماء ہی نے کتابوں میں لکھا ہے۔ میں علماء کے پیروں کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ بات علماء کرے تو بات ہو، یہ وردی والے مولوی مدرسوں کو سلام، مگر مدرسے پڑھنے کے لیے بنائے گئے، رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ مدرسوں میں رہنے سے علم نہیں آتا ہے،
پڑھنے سے علم آتا ہے۔ پڑھتے علماء ماشاء اللہ ایسے جید علماء موجود ہیں جو تائید کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھیے پڑھے لکھے افراد سے کہ کیا مطلب ہے اللہ کا۔ تو اللہ کا مطلب ہی ہے کہ علی کی ولایت کو واجب کرنے والا، تو اللہ کے نام کے مکان میں بھی علی ہی بیٹھا ہے۔ ارے اللہ کے مکان میں بھی علی، اللہ کے نام کے مکان میں بھی علی، کوئی کہاں بھاگے علی سے؟ یہ انتظام قدرت ہے، اور تم علی کو فرار کرو اختیار کرو گے، ہم ہر جگہ علی کو چھپا کے رکھیں گے۔ تم حدیث قصہ سے بھاگو گے، ہم آئے تطہیر کی الماری کے اندر حدیث قصہ رکھ دیں گے۔ تم علی کے نام سے بھاگو گے، ہم اپنے نام کے اندر علی کا نام رکھ دیں گے۔ اسے مذاق نہ سمجھیے گا، یہ پڑھ کے میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ کوئی عقیدت نہیں ہے کہ صاحب عقیدت پہ پڑھا جا رہا ہے، یہ حقیقت پڑھی جا رہی ہے۔ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک کہلاتی ہے آیت محکم، ایک کہلاتی ہے آیت متشابہ۔ یہ محکمات کیا ہیں، متشابہات کیا ہیں، اب اس میں مجھے نہیں لے جانا ہے۔ دو طرح کی آیتیں ہیں، آیات محکم، آیات متشابہ۔ محکم آیتیں وہ ہیں کہ جس کو پڑھیے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس آیت میں یہ ہے، اور متشابہ وہ ہیں جو گنجلک ہیں، جن کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ اللہ نے محکم آیتوں کے ساتھ یہ متشابہ کیوں رکھ دی؟ صاف آیتوں کے ساتھ یہ گنجلک آیتیں کیوں رکھ دی؟ کیوں رکھ دی؟ جب معصوم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ آیتیں اس لیے رکھی گئی کہ محکم آیتوں کے ساتھ متشابہ آیتیں اس لیے ہیں کہ جو قرآن کے کافی ہونے کا دعویٰ کرے اہل بیت کو چھوڑنے کے لیے اسے بھی متشابہ سمجھنے کے لیے اہل بیت ہی کے در پر آنا پڑے۔ اور کیا اس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا کہ گھوم پھر کے در اہل بیت، اب اس کی تشریح میں نہیں کروں گا، یہ کہ میں آپ کو سنانے آیا ہوں، سنانے تھوڑی آیا ہوں۔ محکمات متشابہات یہ تخصیص دیے گئی کہ مفر نہ ہونے پائے اہل بیت سے۔ بھاگو گے کہاں تک؟ اگر سمجھ لو تو کہ بھاگنے نہ پاؤ، اللہ نہ کہنے پاؤ یا اللہ یہ اس میں خاص رکھا آپ نے، یا اللہ اس میں خاص ہے، یا اللہ اس میں خاص ہے۔ گھر میں بیٹا پیدا ہوا وہ رحمان ہے، رحمان نام رکھ لیجئے، وہ رحیم ہے، رحیم نام رکھ لیجئے بچے کا، لیکن اللہ نام نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ نام رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اللہ نام رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیوں؟ کہ اس کا مطلب ہے علی کی ولایت واجب کرنے والا۔ اب اگر اس کی اجازت دے دی جاتی تو علی کی ولایت کا منکر نام اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، صلوات بھیجو محمد۔ اللہ کا مطلب ہے حقدار محبت ہے عہدہ ولایت کی وجہ سے۔ ولایت وہ عہدہ ہے سب سے اہم عہدہ، عہدہ ولایت سب سے اہم عہدہ، ایسا اہم ہے کہ اللہ نے اپنا نام رکھا بس اس لیے کہ اس کا مطلب ہی ہے علی کی ولایت کو واجب کرنے والا۔ پھر سننے حوالہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، نام ہے التوحید، اور اس روایت کے راوی ہیں بیان کرنے والے چھٹے امام، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہنے پائے۔ یہ اہم عہدہ جو مودت واجب کی گئی ہے ولایت ہی کی وجہ سے واجب کی گئی۔ اور میں نے گزشتہ برس پڑھا تھا کہ جو کربلا ہے یہ بھی عداوت ولایت ہی میں جنگ ہوئی، خدا سے جو نیزے چلے عداوت ولایت کی۔ یہ جو پامال لاشیں پڑی ہیں کربلا میں، یہ جو دو بازو کٹ کے گرے، یہ جو ایک جس پر 3200 گھوڑے دوڑے،
یہ جو ایک 18 برس کے سینے میں نیزے کی علی ٹوٹی، یہ جو ایک 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر پڑا، یہ جو سوکھے گلے پر خنجر چلا، یہ عداوت ولایت میں تھا. ادھر سے خنجر آ رہا ہے عداوت علی میں، عداوت ولایت میں. ادھر سے سوکھا ہوا گلا بہا، ادھر سے 13 برس کا یتیم آگے بہا، ادھر سے ہم شکل پیغمبر آگے بہا، ادھر سے جھولے سے 6 مہینے کا علی اصغر آ گیا. یہ حفاظت ولایت تھی. بس مولا سلامت رکھے وہ جذبہ کہ یہ گلن، یہ ٹھنڈ، یہ سردی اور یہ مجمع اتنی بڑی تعداد میں کسی رونے کے لیے آئے. اگر میں فضائل پڑھ کے ممبر سے اتر آؤں تو نہ داد، نہ تحسین، نہ جزاک اللہ، نہ سبحان اللہ. کیوں؟ کہا تم نے مصائب تو پڑھے ہی نہیں، کیوں رونا چاہتے ہیں آپ؟ یہ آپ رونا نہیں چاہتے ہیں. ایک بیوی کا دکھا ہوا دل رلوا رہا ہے، اس کی دعا رلوا رہی ہے. بابا میرے لال پر روئے گا تو آپ پیدا ہی ہوئے اس کے لیے شکر کیجیے. اور دیکھیے امام کسی کے گریے کے محتاج نہیں. کیسے کیسے رونے والے پیدا ہوتے. بہت سے لوگوں نے مجھے حکم دیا ہے ایک معجزے کے لیے وہ سن لیں، ابھی میں مسائل پہ آ جاؤں کہ غیر مسلم تک، ہندو تک ایک شخص تھا جو ایک بوہرے کا دوست تھا، ششمانی کا ہندو. تو اس ہندو کا جو دوست تھا وہ جاتا تھا حسین ٹیکری. تو اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ہر سال حسین ٹیکری کیوں جاتے ہو؟ تو کہا وہاں ہمارے آقا حسین کی بارگاہ ہے، ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم وہاں دعا مانگنے جاتے ہیں، مشکل دور ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا کیا تمہارا آقا صرف تمہیں کو دیتا ہے؟ تو کہا نہیں، میرا آقا تو سورج جیسا ہے، سورج مذہب پوچھ کے روشنی نہیں بانٹتا ہے. میرا آقا تو دریا جیسا ہے، دریا فرقہ پوچھ کے پانی نہیں پلاتا ہے. تو کہا میں بھی ایک منت مانوں، دعا مانگوں، مجھے تمہارا آقا وہ دے گا؟ کہا کیا مانگتے ہو؟ کہا میرے سارے بھائیوں کی اولادیں ہیں لیکن میرے کوئی اولاد نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اگر ایک اولاد مل جائے تو میرے ماتھے سے لاولدی کا دھبا مٹ جائے. کہا چلو ہمارے ساتھ اور ہم جو تمہیں بتائیں اس طریقے سے دعا مانگنا. کہا کیا کہہ کے دعا مانگوں؟ کہ کہنا تمہیں علی اصغر کا واسطہ. کہا علی اصغر کون؟ کہ 6 مہینے کا بچہ، سوکھے ہوئے ہونٹ، 3 دن کا پیاسا، شیر مادر خشک، حسین کے ہاتھوں پر ہے اور تاج کے 3 بھال کا تیر گلے پر مار دیا. اس نے واقعہ کربلا سنا اور گیا روزے میں اور منت مانی اور باہر آیا. تو اس نے کہا تم نے عجب جگہ ہمیں بھیجا، یہاں ہم نے دعا مانگی تو ایسا لگا جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھا اور مجھے امید ہے کہ اب میں صاحب اولاد ہو جاؤں. اور میں نے ایک منت بھی مان لی. تو وہ شخص جو لے کے گیا تھا اس نے کہا تم نے منت کیا مانی؟ تو کہا میں منت نہیں بتاؤں گا، میں نے منت مانی ہے. کہا منت کیا ہے؟ کہا اگر میں بتا دوں گا تو تم مجھے روکو گے. پہلے قسم کھاؤ حسین کے اصغر کی کہ تم مجھے منت پورا کرنے سے روکو گے نہیں. انہوں نے قسم کھائی. کہا مجھے اولاد نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں پہلے لاولدی کا دھبا مٹ جائے میرے ماتھے سے. مجھے شرم آتی ہے، میرے سارے بھائی صاحب اولاد ہیں، یہ لاولدی کا دھبا مٹ جائے. میں اتنا چاہتا ہوں میرے بھتیجے، میری بھتیجیاں میرے اولاد کی طرح ہیں، لیکن یہ لاولدی کا دھبا مٹ جائے. میں نے وہ منت مانی ہے کہ حسین علی اصغر کے صدقے میں ایک بیٹا دے دو. تو اگر بیٹا مل گیا تو تمہارا بیٹا عاشور کے دن مار ڈالا گیا تھا، میں تمہارے اصغر کے نام پر عاشور کے دن اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا. سننے والا سن کے صاف دیا. کہا یہ کیا مان لیا تم نے؟ کہا میں ہندو ہوں، جو میں نے منت مان لی تو پوری کر کے رہوں گا. لیجے دن گزرے اور ان کی اجڑی ہوئی گودیں کتنی گودوں کو آباد کرتی ہے. ایک پیاسا کتنوں کو سیراب کرتا ہے. کربلا کی لٹی ہوئی مائیں کتنوں کو مائیں بنا دیتی ہیں. حسین کے چھوٹے چھوٹے شہید ہونے والے بچے کتنوں کی گودیوں کو بھر دیتے ہیں. یہ صاحب اولاد ہوا، بیٹا ملا. اس نے آسمان کو دیکھا، کہا حسین بابا تمہارا شکریہ. اس نے پوچھا محرم میں کتنے دن ہیں؟ کسی نے کہا 3-4 مہینے رہ گئے.
اب محرم کا انتظار کر رہا ہے، بیوی کو نہیں بتا رہا. جب عاشور کا دن آیا تو اپنے مذہب کے مطابق بچے کو پاک کرایا، پوتر کرایا، اور ماں سے کہا کہ اس بچے کو لاؤ، جن کے صدقے میں ملا ہے ان کی زیارت کرا لاؤ. بیوی کو نہیں بتایا. ماں نے بیٹے کو شوہر کی گود میں دیا. یہ جلوس کے ساتھ ساتھ چلا. تازیوں کے پیچھے جب تعزیے دفن ہو گئے، شام غریبہ آ گئی، سارا مجمع چلا گیا، تو اس نے ایک چھوٹی سی قبر بنائی اور کربلا کا رخ کیا. آواز دی آقا تم نے بھی ایسی قبر بنائی تھی. اور یہ کہے کہ اپنے زندہ بچے کو قبر میں رکھا، کہا تجھے اصغر کا قربان کر دیا. تجھے میں نے حسین کے لال پر قربان کیا. یہ کہہ کے پھر آسمان کو دیکھا اور کہا کہ تمہارا جیسا دل کس کا ہوگا، میں نے منت پوری کر دی، لیکن بس اب میرے دل کو طاقت دے دینا. اور گھر پہ اس کی ماں رو رہی ہوگی، اس کے دل کو طاقت دے دینا اور مجھے حوصلہ دینا کہ میں گھر تک پہنچ جاؤں. لیجیے گھر کے قریب آیا تو سوچا کہ جب ماں پوچھے گی میرا بیٹا کیا ہوگا تو کیا جواب دوں گا. یہ سوچ کے اس نے طے کیا کہ پہلے دیکھ لوں کہ بچے کی ماں کیا کر رہی ہے. اب جو دیکھا تو ہائے حسین کہہ کے گر پڑا. جس بچے کو دفن کیا تھا ماں گود میں لیے کپڑوں سے مٹی کو صاف کر رہی ہے. اندر پہنچا کا بچہ تیرے پاس کیسے آیا؟ ارے اب کافی دیر ہو گئی، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، ایک نقاب پوش کھڑے تھے، بچے کو لیے تھے، کہہ رہے تھے اپنے شوہر سے کہہ دینا جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے. اے قبیل ماریا، اے کبھی ہے نینوا، ارے ایک ماں کا تڑپنا نہ بیٹا گیا. ہائے کربلا. آوازیں بدل ہو گئی. ایک ماں کا تڑپنا نہ بیٹا. آخری مجلس ہے، دل چاہتا ہے کہ گھر تک آپ روتے ہوئے جائیں. وہ رخصت کی مجلس ہوتی ہے. ابھی مجلس کے بعد شبیہ گلجنا، شبیہ تابوت کی بھی آپ زیارت کریں گے. اور کل ایک غریب و بیکس کا دفعہ بھی ہے، نماز مظلوم کا دفعہ. دسویں کا مطلب 10 دن ہو گئے، رباب کی گود سونی ہے. 10 دن ہو گئے، لیلا نے اکبر کے گیسو نہیں سوارے. 10 دن ہو گئے، سکینہ باپ کے سینے پر نہیں سوئی. اور رونے میں آپ کوئی کمی بھی نہیں رکھتے. اور یہ رخصت کا منظر عزیزوں بڑا دردناک ہے. اور یہ رخصت کا منظر اتنا دردناک ہے کہ نہ جانے کتنے علماء کے بیانات ہیں. علامہ مجلسی کا بیان ہے، نہ جانے کتنے علماء کے بیان ہیں کہ ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ علامہ مجلسی ممبر پر بیٹھے مجلس پڑھ رہے ہیں. اتنے میں پیچھے سے کنیز نکلی. اس نے کہا علامہ مجلسی مجلس دیر تک پڑھنا. علامہ مجلسی نے پوچھا کیا سبب ہے؟ کہ حسین کی ماں آ گئی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ کنیز نکلی. اس نے کہا علامہ مجلسی حسین کی ماں کہہ رہی ہے وہ منظر بیان کر دو جب میرا اکیلا حسین ارے خیمہ پر کہہ رہا تھا نائنا میرا سلام میرا سلام. اس لیے کہ یہ زمانہ تو اور رونے کا ہے. اس لیے کہ ایسا خطرناک زمانہ عاشور کا دن قیامت کا دن ہے. لیکن یہ زمانہ ابھی تو ایسا زمانہ ہے کہ آپ کسی محلے میں رہے 20 سال، جس میں بچے آپ کو سلام کرتے ہو، جس میں نوجوان آپ کا احترام کرتے ہو، لیکن آپ پھر اس محلے سے جائیں اور تھوڑے دن بعد آئیں تو سلام کے بجائے کوئی پتھر مار رہا ہے، سلام کے بجائے کوئی تانے دے رہا ہے. یہ زمانہ وہی زمانہ ہے کہ کوفے کی رہنے والی، کوفے کی شہزادی اب جو کوفے میں آئی تو کوئی زینب کو سلام نہیں کر رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے. تو رونے میں کسی طرح کی کمی نہ ہوگی. میں دیکھتا ہوں جناب سیدہ کی تائید ہوئی تو میں کیا پڑھ پاؤں گا. یہ رخصت کا منظر بڑا دردناک منظر ہے. ایسا منظر کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے
اپنے اصحاب کے خالی خیموں میں آئے. اور عالم کیا تھا امام حسین کا آپ جانتے ہیں؟ حمید کہتا ہے میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو 40 سال کے ہیں مگر ان کے بال سفید ہو گئے, بھویں سفید ہو گئی, وہ 60 سال کے لگتے ہیں. بہت سے لوگ 50 کے ہیں, وہ 70 سال کے لگنے لگے. کہ بہت سے لوگ وقت سے بوڑھے ہوتے ہیں, وقت سے پہلے. لیکن وقت سے پہلے جو بوڑھا ہوتا ہے کم سے کم 5-6 مہینے لگتے ہیں. کہ میں نے صرف ایک شخص دیکھا جو صبح کے وقت جوان نظر آتا ہے, لیکن اب جو ظہر کا وقت آیا تو کمر کو پکڑے, اینا یا اخی عباس, اینا یا بنیا علی اکبر. کہ یہ واحد مولا حسین تھا. در خیمہ پہ آئے, پہلے اصحاب کے خالی خیموں میں گئے, اپنے پیاروں کو پکارا. پھر عباس کے خیمے میں آئے, روئے. پھر بیویوں کے خیمے میں آئے اور بیمار بیٹے کا کاندھا ہلایا. فرمایا آپس کی یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی, کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی. ارے 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی, پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی. تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیے بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیے بیٹا. ماشاء اللہ, میں اس منزل تک لاؤں گا آپ کو, اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیے بیٹا. پھر فرمایا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا. شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا. چلے تو چاروں طرف سے سید زادیاں سیدانیوں نے امام کے چاروں طرف حلقہ بنایا. ہمارے لکھنؤ میں یہی ہوتا ہے, جب تعزیہ نکلتا ہے گھر کی ماں بہنیں تعزیے کے چاروں طرف الوداع حسین, الوداع حسین, الوداع حسین. یہ اسی منظر کی یاد ہے. بڑے آہستہ آہستہ اپنی منزل تک میں لا رہا ہوں. بہنوں نے رخصت کیا. بہن نے بھائی کا بازو پکڑ کے گھوڑے پر بٹھایا. 4 برس کی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹ گئی. صاحبان اولاد بیٹھے ہیں. سچ بتائیے جب آپ سفر پر جاتے ہیں تو آپ کا چھوٹا سا بچہ آپ کے پیروں میں لپٹ جاتا ہے. حالانکہ آپ کو واپس بھی آنا ہے تو کلیجے پر کیا گزرتی ہے, اور جسے معلوم ہے واپس نہیں آنا, بچی کو تماچے کھانا ہے, اور واپس نہیں آنا, خیموں کو جل جانا ہے. چلے فرمایا نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پر سلائے گے تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا سوئیں گے کہا پھر علی اصغر. شاہ نے کہا بس زندہ کرو سب سے میں تم پر, رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی. اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بیوی. کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجیے گا جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی اس شب کو طلب کر یہ دل افزار. ارے کیسی ہے یہ باتیں, میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. عزیزو, میں کلیجے کی قوت کو اکٹھا کر رہا ہوں اور بات کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چلے بلا کا جہاد کیا پیاسے میں, اور جہاد کرتے کرتے علی اکبر کے لاشے پہ آئے. کہا یہ جنگ نہ دیکھی, یہ سفارائی نہ دیکھی, اب تو کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی. کبھی عباس کے لاشے پر, کبھی علی اکبر کے لاشے پر آواز آئی کہ بس حسین بس, تلوار سے خون کو پہنچا. حسین نے نیام میں رکھا کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے, پارسیوں والے حسین پر. چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر, ٹوٹے ہوئے تھے پرچیوں والے حسین پر. یہ دو نبی کی گود کے پالے حسین پر قاتل تھے,
خنجروں کو نکالے حسین پر گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ اب اس کی بحث سنانا ہے آپ کو کہ گر کر کبھی اٹھے، کبھی رکھا زمین پر سر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر۔ یہ دو مثلیں سمجھ لیے تو رونے کو قاضی ہوں گے کہ گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے اور قرآن تیر گڑ گئے جب منہ کے بال گرے۔ میں یہ سارے مصرے کسی ایک روایت کے لیے پڑھتا ہوں۔ شہزادی مجھے اجازت دیں، امام موسیٰ کاظم امام تقی جواد میرے دل کو طاقت دیں کہ میں وہ روایت سنا سکوں کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی، بڑا بے کسی کا منظر تھا۔ آپ سوچیں ذرا سوچیں، یہ گھوڑے پر کون بیٹھا ہے جسے نبی کاندھے پر بٹھاتے ہیں، جسے پیغمبر زبان چکاتے ہیں، اور جو کتابوں میں لکھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی امام نے تلوار کو نیام میں ڈالا تھا کہ ایک مرتبہ شیخ ابن ربیع ملعون نے پتھر اٹھایا اور کھینچ کے ماتھے پر اللہ اکبر۔ محمد ابن اشعث نے نیزہ لیا، وہ داہنی پسلی میں مار دیا، خولی نے بھالا اٹھایا، وہ بائیں پسلی میں مار دیا، ابو ایوب نے ایک اور نیزہ لیا، حسین کے سینے پر مارا۔ اب پھر سنبھالنا عزیزوں، اے مادر حسین، سارے عزاداروں کو قبول کرنا کہ ہرملہ 10 تیر لے کے آیا تھا اور ہرملہ کے 7 تیروں کا پتہ نہیں کہ کہاں چلے، کس کے گلے میں لگے، کس کے سینے میں دھسے، 7 تیروں کا پتہ نہیں، مگر 3 تیروں کا پتہ ہے کہ ہرملہ کے 3 تیر کہاں لگے۔ لکھا ایک تیر سکینہ کے مشیدے میں لگا، دوسرا تیر علی اصغر کے گلے میں لگا، تیسرا تیر حسین کے دل میں لگا۔ تیسرا تیر مولا حسین کے دل میں لگا۔ میں چاہتا ہوں آخری آدمی تک کوئی بغیر آنسوؤں کے نہ جائے۔ آپ قوت و طاقت دیکھیں گے اپنے آقا کی، جس کے ماتھے پر پتھر پڑا ہو اور ابن اشعث کا نیزہ پسلیوں میں پھنسا ادھر اور خولی کا نیزہ ادھر، وہ ابو ایوب زنا زادہ سینے میں نیزہ لیے ہوئے کبھی حسین کو آگے کھینچ رہا ہے، کبھی پیچھے کھینچ رہا ہے۔ پڑھنے کی طاقت ہے نہ آپ کو سننے کی طاقت۔ ادھر سے محمد ابن اشعث کھینچ رہا ہے، ادھر سے خولی کھینچ رہا ہے، ادھر ابو ایوب کبھی پیچھے ڈھکیل رہا ہے، کبھی آگے ڈھکیل رہا ہے۔ ہرملہ کا تیر چلا، امام کے دل میں لگا اور وہ درد اٹھا کہ حسین بیکس میں کوئی نیزہ نکالا نہیں تھا، لکھا یہ واحد تیر تھا کہ جو حسین نے اپنے سینے سے نکالنا چاہا، لیکن جب سامنے سے نہ نکلا حسین نے ہتھیلی کو رکھا، دل کو اندر دبانا میرے بیٹا حسین اور تیر کو
تیر کھینچا، ادھر ابو ایوب نے جو بھالا سینے میں گڑایا تھا اس کو بائیں طرف دھکیلا، حسین زمین پر آئے، کوہنیوں سے خون بہ رہا ہے، مٹی کو سمیٹا اور خنجر پکڑ کے شمر چلا، آسی دہائے، بولا یہ ابن سعد کہ خولی بھی ساتھ جائے، دونوں لئی شاہ کے لاشے کے پاس آئے، پہلو سے فاطمہ نے صدا دی، پہلو سے فاطمہ نے صدا دی کہ ہائے ہائے، یہ دو سے سنیے گا، پہلو سے فاطمہ نے صدا دی کہ ہائے ہائے، ارے تیغے ستم لیے ہوئے جلاد آئے ہیں، چاقو حسین سوا کو جلاد، اللہ اللہ، بس عزیزو 2 یا 4 منٹ اور مجلس تمام ہوتی ہے۔ خنجر سے حضرت کا گلا کٹا، مگر خنجر کی طرح نہیں چلا جو کتاب میں لکھا ہے، گلا خنجر سے چلا کٹا، مگر خنجر کی طرح نہیں چلا، خنجر کلہاڑی کی طرح سے چلایا گیا، شمر لعین کلہاڑی کی طرح چلا رہا ہے اور سننا چاہ رہا ہے کہ حسین کیا کہہ رہا ہے، ادھر خنجر پڑا، حسین نے کہا ہوا عباس، ارے میرے عباس، سن لے عزیزو، واہ پاسا کنارے لگا، واہ پاسا، واہ پاسا، کیوں کر کہوں تطاولے شمرے ستم شیار، پیاسے گلے پر لگتا ہے وہ تیغ آبدار، گھر سے ادھر نکل پڑی زینب جگر فگار، چلائی منہ نجف کی طرف کر کے ایک بار، حلقے حسین کٹتا ہے خنجر کی دھار سے، یا مرتضی علی نکل آؤ مزار سے، سننا عزیزو 2 منٹ میں مجلس تمام ہے، یا شیر کردگار الٹ دو جہان کو، فریاد سے ہلا دو زمین آسمان کو، کرتے ہیں ذبح اہل ستم مہمان کو، یا مصطفیٰ بچا لو میرے بھائی جان، یا مصطفیٰ بچا لو میرے بھائی جان، شمشیر چلنے پائے نہ پیاسے کے حلق پر، رکھ دیجئے حلق اپنا نواسے کے حلق پر۔ بھائی 6 مثلیں سنانا ہے اور مجلس کو تمام کر دینا کہ میر انیس نے نظم کیا، نانا کو پکار چکی زینب، بابا کو پکار چکی زینب، عباس کو آواز دے چکی زینب، اب کیا کرے؟ ارے بیکس بہن کے سامنے بھائی کا گلا کٹ رہا ہے، بہن مڑی شمر کی طرف، اے شمر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو روح پیغمبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو ننھے سے ازہر کا واسطہ، اللہ کرنا سے بادشاہ مشرقین کو میں بھیک مانگتی ہوں، ارے میں بھیک مانگتی تجھے دے یہ کہہ کے سوئے مختلے شاہ امم چلی، یہ کہہ کے سوئے مختلے شاہ امم چلی، منہ اپنا پیٹتی ہوئی بات درد و غم چلی، اٹھ کر کبھی گری تو کبھی 2 قدم چلی، اٹھ کر کبھی گری تو کبھی 2 قدم چلی، اور واہ گلوے شاہ پا تیغے ستم چلی۔ عزیزوں میں روایت نہیں سنا چاہتا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میں صرف مثلیں سنا کے رلا دینا چاہتا ہوں، اور وہاں گلوے شاہ پر تیغے ستم چلی، ارے پہنچی
تو خاتمہ تھا، چاہے مشرقین کا شمر الہی کے ہاتھ میں تھا، خاتمہ تھا، چاہے مشرقین کا شمر الہی کے ہاتھ میں تھا، سر حسین کا۔ میں نے کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی سر، اس لیے کہ میرے بزرگ مجھے منع کرتے ہیں کہ سخت روایتیں نہ پڑھو، سخت روایتیں نہ پڑھو، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، اگر یہ پڑھ دیا جائے کہ سوکھی رگیں خنجر کے کھانچوں میں پھنس گئی، میں نہیں بولنا چاہتا تو آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے نا۔ ارے آپ یہاں بیٹھے فرض اعضا پر، جب ماں سے پوچھئے جو حسین کے سرانے بیٹھی ہے کہ ان کے بالوں ہاتھوں کے پاس یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ماں بیٹھی ہے، ماں بیٹھی ہے سرہانے، تو ایک منٹ مجھے اجازت دے دیجیے، ماں سرہانے بیٹھی ہے، یہ سر کٹ گیا، میں خود نہیں پڑھنا چاہتا کچھ، نیزے پہ کیسے چڑھایا گیا سر مجھے نہیں بتانا ہے، زمین سے کیسے اٹھایا گیا سر مجھے نہیں بتانا ہے، کتنی بے ادبیاں کی گئی مجھے نہیں گنانا ہے، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ کوئی آگے بڑھا کرتا اتار لے گیا، کسی نے کمر کا پٹا کھولا، کسی نے پیروں سے نالیں نکالی، کوئی امامہ لے گیا، جب مال کہتا ہے میں پہنچا، میں نے سوچا میں بھی کچھ لوٹ لوں، میں نے دیکھا حسین کی انگلی میں انگوٹھی چمک رہی تھی، وہ کہتا ہے میں نے چاہا انگوٹھی اتاروں مگر خون اتنا تھا کہ انگوٹھی نہ اتری، وہ کہتا ہے میں نے خنجر نکالا اور انگلی کو کاٹنا شروع کیا، کہتا اب جو انگلی کو کاٹا تو ایک بیوی کی آواز آئی، ارے جمع